السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ ہے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 27 اکتوبر 2024 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو مدرسہ قمر الاسلام مدرسہ قمر العلوم پوکھر ٹولہ میاں بازار پوکھر ٹولہ پورنیہ بہار کے اس گراؤنڈ میں منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے معاشرے کی اصلاح کس طرح سے کی جائے، معاشرے کی، سماج کی، سوسائٹی کی سدھار کیسے اور کس انداز سے کی جائے۔ اس موضوع پر کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل میری آواز جہاں کہیں بھی پہنچ رہی ہے، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، پہلی دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میں آپ کی خدمت میں نصیحتوں کے چند پھول لے کر کے آیا ہوں، اور میری یہ کوشش ہے کہ ہماری یہ ملاقات جس طرح یہاں بیٹھ کے روبرو ہو رہی ہے، اگر ہم نے عمل کیا تو اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح سے آمنے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر میں اور آپ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ کن کن نعمتوں کا میں تذکرہ کروں؟ اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے آپ کے کھانے پینے رہنے سونے جاگنے اجالے اندھیرے سردی گرمی ہر چیز کا انتظام اس دنیا نے پیدا کیا۔ ہر چیز کو منظم طریقے سے اللہ نے اس دنیا کے اندر آپ کے لیے رکھا، اور پھر ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین قانون، ایک بہترین سسٹم، ایک بہترین نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہت ساری نعمتیں اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن آج میں جس ایک ایسی عظیم نعمت کا اظہار اور اس کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنے والا ہوں جو ان تمام نعمتوں میں کہیں زیادہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آنکھ ناک زمین آسمان چاند اور سورج سب سے زیادہ عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت آپ کو پتہ ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ اسلام کی نعمت ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ صرف عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، اور میرے دوستوں نوجوانوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اسے غنیمت سمجھو۔ یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ آپ کو اس نے آپ کی زندگی کا مقصد بھی بتایا، آپ کو زندگی کی لمیٹیشن بھی اس نے بتائی۔ اس نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ آپ کو زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہنا۔ یہ زمین اور آسمان سے جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ زیادہ دن یہاں تمہیں نہیں رہنا۔ آنکھ اور ناک اور ہاتھ اور پیر یہ زیادہ دن تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں۔ ایک دن تمہیں اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی پیدا ہوا ہے ہر نفس، چاہے وہ انسان ہو حیوان ہو جانور ہو جو بھی ہو، ان سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک نہ ایک دن۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ نے ہماری زندگی کی ایک لمٹ بھی بتائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ اسلام ہے دنیا میں سب سے بڑی نعمت، چاند سے بھی سورج سے بھی رات سے بھی دن سے بھی ہمارے اپنے جسم کے ہر حصے سے بھی بڑی زیادہ سب سے عظیم نعمت اسلام ہے۔ اس حقیقت سے وہی شخص اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے جو اسلام کی اس عظیم دولت کو اچھی طرح سے سمجھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن جو بظاہر مسلمان ہو گیا، جسے اسلام سے نام ہے بس، لیکن اس اسلام کی لذت اسے حاصل نہیں ہو رہی، اس کی ایمان کی جو چاشنی ہے، یہ جو شیرنی ہے، مٹھاس جو ہے، اسے اگر حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کون سا وہ جوہر ہے، کون سا وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اسلام کی خوشبو ہمارے اندر سے نہیں آ رہی، اسلام کی دولت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ وہ راحت اور وہ سکون، وہ اطمینان جو اسلام نے ہمیں وعدہ کیا ہے دینے کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ادا کیا، وہ عزت، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ دولت، وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ قدر و منزلت دنیا کے اندر جو ملنا تھی، آخر وہ نعمت کہاں ہے؟ کیوں نہیں آج ہم عزت و رفعت حاصل کر پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آج ہم دنیا کی نگاہوں میں محبوب بن رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ آج دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے اور دنیا ہم سے دور بھاگ رہی ہے، دنیا کے لوگ، ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً آج بھی اسلام اسی آن و بان اور اسی شان کے ساتھ، آج بھی اسلام اسی عظمت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہم جب تک اسلام کو اپنے پیشانیوں کا صحیح ڈھنگ سے جھومر نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اسلام کی تعلیمات پر اچھی طرح سے عمل نہیں کریں گے،
یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت، اے مسلمانوں، اے اسلام کی طرف نسبت کرنے والوں، تمہیں نہ کوئی عزت دے سکتی ہے، نہ کوئی بلندی دے سکتی ہے، نہ تم دولت پا سکتے ہو، نہ رفعت پا سکتے ہو، نہ اللہ کی نظر میں محبوب بن سکتے ہو، نہ دنیا والوں کی نظر میں محبوب ہو سکتے ہو۔ اس مسئلے کے اوپر ہمیں غور کرنا، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ایمان اور عقیدے سے لے کر عمل تک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اسلام نے جس طرح گزارنے کا حکم دیا ہے، یاد رکھو اسی طرح سے گزارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اسلام کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اتنی ضروری ہے جس طرح سے آپ کو اپنی پیٹ کے لیے غذا حاصل کرنا ضروری ہے، جس طرح اپنی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے کھانا پانی کی ضرورت ہے آپ کو۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے آپ کی روح کو تازگی بخشنے کے لیے، آپ کو اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے، آپ کے دل کو فرحت اور آپ کے دل کو قرار حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہونا، اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور الحمدللہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس بستی کے مسلمانوں کی عظیم الشان بستی میں قمر العلوم جیسا ایک ادارہ انہوں نے خون پسینے آپ حضرات نے لگا کر کے قائم کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا بچہ دین کے تعلیم سے، آپ کا بچہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے واقف ہو، بچہ حافظ قرآن ہو، بچہ عالم بنے، بچہ ڈاکٹر بنے، بچہ لائر بنے، بچہ اسپیکر بنے، بچہ جناب علی بیرسٹر بنے، بچہ جج بنے، بچہ اپنے دین اور وطن کا خدمت کرنے والا بنے۔ اس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں، اللہ کی قسم، آپ عزت اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ علم کے، تعلیم کے زیور سے آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے آل اولاد کو، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، جب تک آپ اچھی طرح سے تعلیم نہیں دیں گے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج ہم ہر میدان میں اپنے اسلام کے بارے میں ہم کو واقفیت نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں واقفیت نہیں ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شرافت کیا ہے، نجاوت کیا ہے، آج ہم اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عزیزان محترم کہ آپ جو جی رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنی بڑی بڑی لابیاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے، اس دنیا سے آپ کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو مٹانے کے لیے۔ اسلام کو وہ نہیں مٹا پائیں گے، یہ بات یاد رکھو، اسلام کو وہ کبھی نہیں مٹا سکتے، وہ خود مٹ جائیں گے، لیکن آپ کو مٹا دیں گے اگر آپ کے دامن میں اسلام نہیں رہے گا، اگر آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی، آپ کی آنے والی نسلیں اللہ کی قسم یہود و نصارہ کی طرح برباد ہو جائیں گی۔ جس طرح اللہ نے یہود و نصارہ کو ذلیل و رسوا کیا، اسی طرح آج مسلمانوں کا حال ہو جائے گا، اور آج ہو رہا ہے۔ اپنے سماج اور معاشرے کو سمجھو اور اس کو سدھارنے کی اسلام کی تعلیمات میں روشنی حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نے جب مکہ المکرمہ نبوت کی ذمہ داری سنبھالی اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو آپ نے اس مکے کے معاشرے میں، سماج میں یہ دیکھا کہ یہاں کس قدر کی برائیاں موجود ہیں، کیسی کیسی برائیاں اور کیسی کیسی خباثتیں موجود ہیں۔ زناکاریاں وہاں عام تھی، شراب نوشیاں وہاں عام تھی، سود خوریاں وہاں عام تھی، باپ داداؤں سے قتل و غارت گری کا سلسلہ وہاں چل رہا تھا۔ ہر طرف کفر اور شرک کا غلغلہ الگ تھا، اور لوگوں کے اندر افراطفری بے سکونی الگ تھی۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کا پہلا کلمہ ان کے سامنے رکھا اور فرمایا، اہل مکہ سنو، یا اہل مکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہمیں مکے کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہو جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تملک العرب والعجم،
اللہ تعالیٰ ارب و اجم آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اس بات کا اقرار کر لو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تمہیں رفعت و بلندی عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں عظمتوں سے ہمکنار کرے گا. یہ پہلا پیغام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیمات پہ تعلیمات توحید کے اندر جب پکا کیا تو پھر حرام چیزوں کی لسٹ چلی, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اپنی امت کو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ساری چیزوں کی تفصیلات بتائیں. عزیزان محترم, یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات کو بتاؤں, لیکن یہ ادارے, یہ دینی مدرسے, یہ دینی تعلیم کے جو سینٹرز ہیں, مراکز ہیں, یہ جو خون پسینے سے قائم کیے جا رہے ہیں, یہ اسی لیے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو اور خود بھی اپنی عورتوں کو علم حاصل کر کے ان کو سمجھائیں سکھائیں کہ کیسے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک ایک چیز بتلائی ہے. آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم وہ چیزیں حاصل کریں, اس چیزوں کو ان چیزوں کو سیکھیں, اپنے بچوں کو وہ سکھلائیں, جب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ہمارا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کون سی وہ برائی ہے جو اپنے بھارت کے غیر کے لوگوں کے اندر وہ برائیاں نہیں ہیں؟ تمام وہ برائیاں جو غیروں میں تھی, جو اسلام میں نہیں تھی, آج ہم نے اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنے عمل سے ان برائیوں کو اپنے اندر داخل کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک کے بعد جس بیماری کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں توحید کے اوپر قائم ہو جاؤ, شرک نہ کرو. شرک بہت بڑا گناہ ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے, پتہ ہے آپ کو, سب سے بڑا گناہ سود کھانا ہے. یہود و نصارہ نے آج ہمارے سماج کو سودی بنا دیا ہے. آج ہم اور ہمارے بچوں کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہ بینک, یہ سودی کاروبار لالچ دے دے کر کے جو ہمیں اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے, اور ہم بڑے شان سے اس سود کو کھا رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ یہاں تو باقاعدے وومنس, عورتوں کے گروپ کے سود چل رہے ہیں. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہم نے سمجھا تھا کہ ابھی بینکوں تک اور بڑیوں تک یہ سود تھے, اب تو باقاعدے خواتین کے گروپس بنا کر کے ان کو سود کے پیسے دیے جاتے ہیں, اور شیاطین آ کر کے ان کو 50,000 لاکھ 2 لاکھ کے سود دیتے ہیں, اور پھر باقاعدے مرد لوگ آگے ان سے وصولتے ہیں. ہم نے یہاں تک سنا بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو سود نہیں بھر پاتی تو اپنی عزت و آبرو کا سودا کرتی ہیں. یہ مسلمان عورت کہاں ہیں آپ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سود کھانا, یہ سود کے پیسوں سے آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے, آپ بہت مالدار بن جائیں گے؟ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, سود کھانے والا قیامت کے درمیان ڈھال بنا کر کے اٹھایا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 70 گناہ ہیں, اور سب سے کمتر گناہ. اے سودی کاروبار کرنے والوں, اے مسلمانوں, اگر تمہارے دل کے اندر, اور مسلمان تو مسلمان, ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تصور, یہ پورا علاقہ اہل الحدیث کا علاقہ, 95% مسلمان اہل حدیث ہیں, مسلمان ہیں. اور دوسری نعمت قرآن و حدیث کی توحید کی دولت. عزیزان محترم, چور اور شاہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے, حرام اور حلال دونوں جمع نہیں ہو سکتے, اندھیرے اور اجالے دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. عزیزان محترم, اہل حدیث ہو اور سود خور بھی ہو, اللہ کی قسم, پتہ ہے آپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے ادنا جو 70 نمبر کا گناہ, سب سے چھوٹا, سب سے کم تر گناہ سود کھانا. سود کا یہ ہے کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا. اپنی سگی ماں سے, بولو, زنا کرنا.
اور زنا تو اپنی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے کھلا ہوا اعلان جنگ ہے. اللہ سے پنگا لے کر، اللہ سے اور اس کے رسول سے جھگڑا کر کے، اس سے جنگ کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھو ہاشا وکلا، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور زنا اپنی ماں سے زنا سے بھی بدتر قرار دیا ہے. سود کھانے والا جہنم میں جائے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. 9 درہم اگر حرام کا ہے، 1 درہم اگر حرام کا ہے، 9 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حرام کا ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. جو کپڑا پہنا ہے وہ گوشت اور وہ خون جو سود کے پیسوں سے بنا ہے، حرام سے بنا ہے، وہ کبھی جنت میں جا سکتا یا؟ تو سب سے پہلا ہمارا کام، الحمدللہ سب اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، شرک نہیں ہو رہا، اللہ کا شکر اور اس کا احسان کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم درگاہ پرست نہیں ہیں، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم مجاوری نہیں کرتے، ہم عرس اور میلے اور ٹھیلوں کے ہم رسیاں نہیں. لیکن میں نے ایک بات اور سنی، افسوس کی بات، کہ اسی علاقے میں کہیں کوئی مزار، کوئی درگاہ ہے، کسی نے بنائی ہوئی ہے، اور جب تک اہل حدیث نہ جائیں وہاں کا عرس مکمل ہی نہیں ہوتا. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہم دنیا کو توحید کا درس دے رہے ہیں اور ہم اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میلے کے نام پر، ٹھیلے کے نام پر، عرس کے نام پر ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں شیاطین کی طواف ہوتا ہو، شیاطین کے چکر لگتے ہو، جہاں شیطانوں سے فریاد کی جا رہی ہو، جہاں سجدے ہو رہا اللہ غیر اللہ کو، جہاں پکارے جا رہے ہو، وہاں جا رہے ہیں. اگر اللہ کی لعنت وہاں برستی ہے تو اے جانے والوں یاد رکھو تمہارے اوپر بھی، تمہارے بال بچوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. اس لیے ہاشا وکلا، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ سب شیطانی چکر اور مکر. شیطان نے تمہیں، اہل حدیث تو خیر آپ بن گئے، آپ کا عقیدہ درست تو ہو گیا، لیکن شیطان کبھی سوتا نہیں ہے، شیطان چین سے نہیں سوتا. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اہل علم جانتے ہیں، بڑے عظیم شاگرد، انہوں نے تفسیر کی ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی تفسیر لکھی. اس تفسیر میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جب شیطان سب سے پہلے انسان کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا حملہ اس کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح سے کافر بنا دو، اسے کسی نہ کسی طرح سے مشرک بنا دو. اس کے بعد اگر یہ مشرک بن گیا، کافر بن گیا تو خلاص، پھر وہ چین سے ہوتا ہے. لیکن اگر وہ مشرک نہیں بنا پاتا، کافر نہیں بنا پاتا، تو وہ یہ سوچتا ہے اس کے عمل میں بدعت پیدا کر دو، تو اسے بدعتی بناتا ہے. کفر سے ہار گیا، شرک سے ہار گیا تو اسے بدعتی بناتا ہے. بدعتی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا، آپ کے علماء نے بتایا ہوگا، ہر وہ عمل جس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہ لگی ہو، اسے دین سمجھ کر کے کیا جائے، اسے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، وہ بدعت ہے اور اس کا کرنے والا بدعتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر وہ عمل جسے دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، یہ عرس، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ قبروں کے اوپر چادریں، یہ پختہ مزارات اور یہ گنبدیں، یہ جام پود اگربتیاں، یہ نیاز، یہ فاتح، یہ جناب علی تیگے، یہ دوئم، یہ سوئم، یہ چہلم، اور اسی طرح سے جناب یہ قرآن خانیاں، یہ تمام سب چیزیں جو آج دین کے نام پر مولویوں نے ایجاد کی ہیں، یہ سب بدعت کہلاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں. تو اللہ توحید ابن قیم فرماتے اسے بدعتی بنا دیتا ہے. اگر بدعت میں بھی راستہ نہیں پاتا تو اسے اس کے عمل میں حرام ملا دیتا ہے کسی نہ کسی طرح. اگر وہ حرام کام سے بھی بچ جاتا ہے تو مکروہات میں ڈال دیتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ سے دور کرے. ان الشیطان لکم عدو مبین.
इन शैतान लकुम अदु मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो शैतान के शर और फितने से बचने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ए ईमान वालो, अपने आप को भी और अपने बाल बच्चों को भी उस आग से बचाओ, जहन्नम से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, माशरे की जिम्मेदारी है, माशरे के बड़े लोगों की जिम्मेदारी है, उलमा और खुदरा की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, नौजवानों को कंट्रोल करें और उनका बाकायदे मुहासबा होना चाहिए। मस्जिद के अंदर हाजिरी होनी चाहिए, कौन नमाज पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, कौन से घर वाले क्या कर रहे हैं, बाकायदे कौन सूद खाता है, सूद पे लेता है, ये तमाम सब अपने अपने महल्ले, अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो तमाम सब इसका मुहासबा करें। तो अजीजान मोहतरम, शैतान ने जब ये देखा कि ये बाजार मियाँ बाजार के लोग और ये 25-30 जो गांव के लोग हैं, ये लोग शिर्क से दूर हैं, ये लोग तौहीद पे कायम उदायम हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी की इताअत और इत्तिबा नहीं करते, ये अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। उसने सोचा इनको कैसे गुमराह किया जाए, किसी न किसी हराम काम में डाला जाए। चुनाचे शैतान ने इस तरह से इस कौम को हराम चीज में डाल दिया। बाकायदे सूदखोरियों के लिए बाकायदे एक मिशन चल रहा है और हमारा समाज इसी सूद में जा रहा है। याद रखो, कलमे तौहीद पढ़ने वालों, शिर्क न करने वालों, बिदात न करने वालों, तुम हराम चीज में मुलव्विस होकर अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हो, अपने सोसाइटी का के अंदर नासूर बन गए। इसलिए इस सूदी कारोबार को बंद करो। इंशाअल्लाह तबारक तआला। बोलो, वादा करते हैं बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे? बोलो, हाथ उठा के बोलो, बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह से अहद करो, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घरों में खुशियां नहीं आ सकती, तुम कभी खुश नहीं रह सकते, तुम कभी सुख के नींद नहीं सो सकते, तुम चैन से नहीं रह सकते। जो अल्लाह से जंग ले, जो रसूल से जंग ले, वो कभी खुश नहीं हो सकता। ऐ मुसलमानों, ये बहुत खतरनाक काम है। क्या कोई माई का लाल अपनी माँ से जना करेगा? बोलो, कोई माई का लाल अपनी माँ से जना करेगा? और मेरी बहनों, और सूद के नाम पर ज़िनाकारियां करवाती हैं ये औरतें हमारी, इल्ला बर्रहमल्लाह, चंदे को छोड़कर। तुम्हें नहीं पता, सूद के नाम पर तुम मोटरसाइकिल 1-1 लाख 2-2 लाख की खरीद लेते हो, वहां भी सूद, यहां भी सूद। औरत कर्ज लेके आ रही है, तुमको मालूम है वो औरत जिसके बिस्तरे को गर्म कर रही है? बेगैरत मुसलमानों सोचो, और ऐ बागैरत मोमिनों तुम भी सोचो कि कितने बड़े जुर्म के अंदर मुलव्विस हो। हमारा समाज कहां जा रहा है? जो खून हराम से पला हो, याद रखो वो कभी हलाल काम नहीं कर सकता, हराम कारियां इससे होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले शराब से भी मारा। शराब नौशी, आज हमारे माशरे में शराब भी, मैंने यहां तक सुना, अल्लाह इस बात को, अल्लाह करे झूठ हो, मुझे अफसोस हुआ इस बात पर कि आज हमारे माशरे में इल्ला मन रहमल्लाह, चंदे घर को छोड़कर सबके घरों में शराब पी जाती है। अम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की अम्मा, तमाम बुराइयों की मां शराब है। अल्लाहु अकबर, इतने बड़े बड़े गुनाह। आप ये मुंह और मसूर की डाला, आप उसमें कहते हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत करने वाले वो थे अल्लाह के हाथ जो रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु की सर्टिफिकेट देके गए, जिन्हें सहाबा कहते हैं, जिन्होंने अपने जान माल को अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया, अल्लाह के दीन के लिए निछावर कर दिया। तुम 100 रुपए 2000 देकर एहसान करके बैठे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि सहाबे कराम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाहु अकबर, ऐसे नहीं उन्होंने सिद्दीकियत का मकाम हासिल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे नहीं सिद्दीक बने, उमर फारूक ऐसे फारूक आजम न बने, हजरत उस्मान गनी ऐसे गनी न बने, हजरत हैदर कर्रार ऐसे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हैदर कर्रार नहीं बने। अपनी जवानियों को, अपने मालों को अल्लाह की राह में उन्होंने कुर्बान किया। आपको पता है, एक दफा
نبی کائنات نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے کہا چندہ لاؤ. چندہ کرنا یہ بھی سنت ہے. یہ جو مدرسوں کے لیے آپ چندے دیتے ہو نا، ایک ایک پائی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب تم لے لو گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ایک پیسے، اور اس پیسے سے جو بچہ تعلیم حاصل کرے گا، جب وہ کہے گا الف لام میم، تو الف پر 10 نے کی، لام پر 10 نے کی، میم پر 10 نے کی. اللہ کے نبی نے فرمایا تینوں حرفوں پر 10 نے کیا، اس کو بھی ملیں گی. اور آپ کا پیسہ لگا ہے، وہ بچہ پڑھا ہے، یاد رکھو آپ مر گئے لیکن قبر میں اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین دیا ہے، اللہ کی قسم چاروں طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے. نقصان کا کہیں اس کے اندر تصور ہی نہیں. 1 روپیہ خرچہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 1000 روپے آپ کو عطا فرمائے گا، 1000 روپے کی بچت کروائے گا، 1000 روپیوں سے زیادہ آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ. آپ یہ نہ سوچو. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، چندے کا اعلان ہوا، سیدنا فاروق اعظم اٹھے، انہوں نے کہا آج میں اپنے مال کو لا کے نبی کی خدمت میں رکھوں گا، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. گھر گئے، آدھا اپنے گھر کے لیے رکھا، آدھا مال اٹھا کے لا کے نبی کے قدموں میں رکھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کتنا لائے ہو؟ کہنے لگے آدھا گھر کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں. تھوڑی دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، لدے پھدے آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنا پورا غلہ رکھا. حضرت ابو بکر صدیق سے نبی کائنات نے پوچھا ابو بکر کتنا تم لائے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی گھر میں جھاڑو مار کے لے آیا ہوں، جو کچھ بھی تھا یہ آپ کی خدمت میں ہے، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ تھے. حضرت عمر سر پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آج میرا موقع تھا کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن آج بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل پایا. یہ وہ صحابہ تھے عزیزان محترم. یہ وہ صحابہ تھے کہ یمن تک اونٹوں کے سلسلے غلوں سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کرتے تھے. تب جا کر کے ان کو اللہ کی مسرتیں ملی. اسی مدینے کے اندر شراب پہلے حرام نہیں تھی. پہلے شراب مکے کے اندر، مدینے کے اندر حرام نہیں تھی. سب لوگ پیتے تھے، جو مسلمان تھے وہ بھی پیتے تھے، جو کافر تھے وہ بھی پیتے تھے. لیکن جب شراب کا حکم آیا، صحابہ کہتے ہیں، آواز دینے والے نے کہا ہے لوگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو حرام قرار دیا ہے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور ایک کو پلا رہا تھا. انہوں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ اللہ کے نبی کی طرف سے پکارنے والا مدینے میں پکار رہا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، اے لوگوں شراب چھوڑ دو. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم نے شراب کی جو مٹکے تھے شراب کے لوگوں نے اپنے گھروں سے نکالنے شروع کیے، جو منہ میں تھی شراب اسے کلی کر دیا، جو ہاتھوں میں تھے اسے پھینکا. مٹکے مدینے کی گلیوں میں شراب کی نہر بہنے لگی، اتنے شرابی تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے پابند تھے. آج وہی کلمہ پڑھنے والے، انہی کی اولاد، انہی کا نام لینے والی یہ نسل آج شراب پی رہی ہے. افسوس ہے مسلمانوں. توبہ کرو اللہ تعالیٰ، اللہ سے توبہ کرو، اور باقاعدہ محاسبہ ہونا چاہیے. یاد رکھو گورنمنٹ تمہارا محاسبہ. مجھے بتاؤ گورنمنٹ تم کو کہہ رہی ہے شراب پیو؟ آج مسلمان اپنی بربادی کا رونا ہوتا ہے. یہاں مارا گیا، وہاں ٹرین میں گھسیٹا گیا، وہاں داڑھی کاٹی گئی، وہاں مسجد کے اوپر بلڈوزر، وہاں گھر اٹھائے گئے، وہاں فلانا وہ قانون دھماکہ قانون، پتہ نہیں کیا کیا مسلمان دیکھ رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے راستوں کو چھوڑتے ہیں وہ دنیا میں کبھی عزت پا سکتے نہیں پا سکتے. عزت حاصل کرنی ہے تو صحیح پکے مومن بنو، صحیح مسلمان بنو، نام کے مسلمان بنو. آپ نے اہل حدیث اپنے آپ کو کہلوا لیا، رجسٹر ہو گئے تو آپ اہل حدیث ہے، اور آپ کا سماج برائیوں کے اندر ملوث ہے. شراب ہم پیئیں، زنا، اور شراب پینے کے بعد پتہ ہے شراب پینے کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ام الخبائث،
شراب تمام برائیوں کی اماں. شراب پینے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ ہو، چوری بھی کرتا ہے، پھر زناکاری بھی کرتا ہے، پھر جب اس کے پکڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو قتل بھی، مرڈر بھی کر دیتا ہے. اس طرح سے شرابی ہوتا ہے. ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور بے غیرت بن جاتا ہے. شرابی جو ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس برائی سے محفوظ رکھے. مسلمانوں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ گھر گھر کی چیخ ہے جو میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور مجھے افسوس ہے آپ کے اوپر. توبہ کرو اس سے نوجوانوں، اور اے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو. گورنمنٹ، حکومتیں یاد رکھو تمہارے بچانے کے لیے نہیں آئیں گی، تمہیں خود اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کی عزت و آبرو کو بچانا ہے. حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ تم شراب کے رسیا بن جاؤ، تمہاری نسلیں حرام کی بنیں، زناکاریوں سے بنیں، تمہارے سماج میں زنا آئے، بربادیاں آئیں، شراب نوشیاں ہو، چوریاں ہو، مرڈر ہو، خون ہو، قتل ہو. کوئی گورنمنٹ یہاں کی یا وہاں کی، کہیں کی، دنیا کی یہ نہیں چاہتی کہ تم شرابت کی زندگی گزارو. مسلمانوں، اپنی زندگی آپ جینا سیکھو، اپنے دین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھو گے تو اللہ آسمانوں سے رحمتیں نازل فرمائے گا، اور تمہاری وجہ سے یہ پورا جتنے دوسرے لوگ ہیں فیضیاب ہوں گے. اگر یاد رکھو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا دے گا، ہمیں برباد کر دے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ اس سے محبت کریں گے، اور تمہیں اللہ نیست و نابود کر دے گا. یہود و نصارہ کا حال یہی ہوا، عاد اور ثمود کا حال یہی ہوا. قرآن کے اندر مختلف قوموں کا ذکر ہے. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. یہ باتیں بری نہیں لگنی چاہیے، یہ سماج کا وہ سلگتا ہوا ٹاپک ہے، سماج اور سوسائٹی کو برباد کرنے والا وہ موضوع ہے جو آج ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو اللہ سے برباد کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے. ہم جھوٹے بن رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی نظر میں. ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو شراب کیوں پیتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو جوا کیوں کھیلتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے معاشرے اور سماج کو غیروں کے معاشرے اور سماج کی طرح کیوں بناتے ہیں؟ ہم کیوں بے پردگی کے ساتھ اپنے عورتوں کو ادھر ادھر گھماتے ہیں؟ کیوں ہم شادی اور بیاہ میں غیر مسلموں کے طرز اور ان کے روش اور طریقے کے مطابق اپنی شادی اور بیاہوں کو کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے معاشرے میں زناکاریاں عام ہو رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ غیروں کے نقش قدم پہ چل کر کے، غیروں کا طریقہ بنا کر کے جہیز، گھوڑے، جوڑے، پیسے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 4 ویلر، 2 ویلر، بنگلے، کھیتیاں، کار، تب بیٹیوں کی شادیاں. کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ غیر تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری عورتوں کے، کہیں سے ان کے اندر کمزوری ملے ان کی بیٹیوں کو چکرو، زناکاریاں کرو، ان سے حرام بچے پیدا کرو، باقاعدے اعلان اسٹیجوں کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر باقاعدے دھڑلنے کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اگر تمہیں جینا ہے تو کافر بن کے جینا.